السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے؟ سال نو کے دوسرے سویرے سے آپ کو خوش آمدید۔ کل میں منصور علی خان صاحب کا وی لاگ دیکھ رہا تھا اور اس میں اقرار الحسن صاحب کو بلوایا ہوا تھا اور بڑی دلچسپ باتیں اس میں انہوں نے کی ہیں اقرار صاحب نے۔ میں تو بڑا ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ لوگ دیکھیں، اور خاص طور پہ جو اس افریط کا شکار ہیں، یہ جس کا نام تحریک انصاف ہے، وہ لوگ تو لازمی اس وی لاگ کو دیکھیں۔ اور اس وی لاگ کو دیکھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بھی باتیں اس وی لاگ میں کی جا رہی ہیں وہ امپارشل لوگوں کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ یہ یعنی اقرار الحسن کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ تو یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جب زرداری صاحب کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہ ان دنوں میں بھی اسی طرح پروگرام کیا کرتے تھے، اسی طرح لوگوں کو پکڑتے تھے جیسے نواز شریف کے دور میں، اور پھر اب شہباز شریف کے دور میں، اور اس سے پہلے عمران خان کے دور میں سر عام پروگرام میں پکڑتے تھے۔ پروگرام پہ آپ بات کر سکتے ہیں، اچھا ہے نہیں ہے، سیٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن وہ جو وی لاگ ہے وہ آپ لازمی دیکھیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاؤ بیسیکلی پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے نا، ہاؤ اٹ ورکس، اس میں لوگ پاور میں کیسے آتے ہیں، کون لے کے آتا ہے، کیوں لے کے آتا ہے۔ ویسے تو پورا پروگرام ہی ایسا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک خاص کلپ میں نے آپ کے لیے نکالا ہے کچھ سیکنڈوں کا، یہ دیکھیے۔ میں ایک چیز میں سوچ رہا تھا، جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے نواز شریف صاحب کی بات ہوئی کہ 85 کے اندر ان کی لانچنگ ہوئی اور ان کو تیار کیا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو تیار کیا گیا، پھر اس کے بعد خان صاحب کی لانچنگ ہوتی ہے، خاندان کی ادھر بھی پیچھے سے سٹارٹ کریں، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی اس طرح انٹری ہوتی ہے۔ میری ایک چھوٹی سی ایک پولیٹیکل تھیوری ہے، میں چاہوں گا اس پہ آپ کامنٹ کریں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر 15 20 25 سال کے بعد نا ہمیں ایک نیا ایڈیشن ملتا ہے اس کتاب کا، کہ لو جی اے ہن نیکسٹ لیڈر تہاڈا جڑا نا وہ اے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ یہ تیار کر کے دیتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارا سیویئر یہی ہے، یہ تمہارے سارے وہی ہمارا قائد ہوتا ہے، وہ ہمارا قائد بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے پتہ نہیں، ایک فیلنگ ہے کہ عمران خان صاحب کی نا 2011 میں ہوئی تھی، تو 11 سال ہو چکے ہیں، 4 5 6 سال 10 سال تیاری کر لو۔ منصور صاحب کا تھیسس یہ ہے کہ ہر 10 15 20 سال کے اندر ہمارے ہاں ایک لیڈر کو تیار کیا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا آرمی تیار کرتی ہے اور اس کو تیار کر کے مارکیٹ میں لانچ کیا جاتا ہے، پوری قوم کو بتایا جاتا ہے، اور اقرار صاحب بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ پاکستان کا تلخ ترین سچ یہی ہے، اور ایسا ہوتا کیوں ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو 58 کے بلدیاتی انتخابات کی طرف جانا پڑے گا۔ ابھی پچھلے دنوں متی اللہ جان صاحب کے ساتھ ایک پاکستان کے سابق انٹیلیجنس بیورو کے جو سربراہ تھے، انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ 58 میں انٹیلیجنس رپورٹ ہمارے سامنے بڑی کلیئر تھی کہ اگر ملک میں بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں تو جماعت اسلامی کلین سویپ۔ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کیا اسٹیبلشمنٹ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی اس الیکشن میں 25 جولائی کے 2018؟ نام نہ لیں سر، نام نہیں لینا، بری بات ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ویسے کہ آپ کے خیال میں کچھ ہوا؟ آپ تو ڈی جی آئی بھی تھے نا اس وقت۔ اسٹیبلشمنٹ نے، اگر آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، تو انہوں نے کون سے الیکشن میں نہیں کیا 70 الیکشن، جو کہ بہت ہی سمجھا جاتا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس کیا تھیں؟ انٹیلیجنس رپورٹس یہ تھیں کہ جماعت اسلامی ول سویپ ان ویسٹ پاکستان، آپ کو پتہ ہے۔ اور جو بھٹو صاحب 6 نشستوں پہ لڑ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ صرف لڑکانے کی سیٹ جیتیں گے، باقی 5 ہاریں گے۔ وہ جماعت اسلامی ول سویپ ویسٹ پاکستان، یہ انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ تھی؟ اس انٹیلیجنس بیورو کی ہوگی، کیونکہ اس وقت آئی ایس آئی کا تو رول نہیں تھا نا ان چیزوں میں۔ کر لے گی اس وجہ سے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو اس وقت کی فوجی اشرافیہ تھی، انہوں نے جماعت اسلامی کا راستہ روکنے کے لیے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کیا، اور ایوب صاحب غالباً صدر بن گئے، اور پھر جو بھی ایک ہوا۔ یہ جو لیڈر ہمارے ہاں لیب میں تیار کیے جاتے ہیں، جنہیں لیب ریٹس کہہ سکتے ہیں آپ، جن کے اوپر تجربہ کیا جاتا ہے، یہ لیب ریٹس تیار ہی اس لیے کیے جاتے ہیں، اس امید، اس خیال کے ساتھ کیے جاتے ہیں کہ یار اگر یہ پاور میں آ گیا اور ہم اس کو پاور میں لے آئے تو جس طرح ہم کہیں گے ہم اسے مینوور کر سکتے ہیں، جس طرح ہم اس کو چلانا چاہتے ہیں اس کو چلا سکیں گے، اور یہ ہمارے سامنے ہمیشہ کانا رہے گا۔ کانا یعنی کہ
کوئی نہ کوئی اس کا ہم نے کوئی ویڈیو آڈیو یا کوئی اور فائنینشیل کرپشن کے کیسز یا اس قسم کی کوئی نہ کوئی چیز ہم نے اس کے خلاف پکڑی ہوئی ہوگی، اور ہم اس کو اپنی ہمیشہ مٹھی میں رکھیں گے اور اس کو کبھی نکلنے نہیں دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ زیڈ بھٹو ہوں جسے قائد عوام دنیا کہتی ہے، ان کی بھی سن لیں آپ، شہاب نامہ کھول کے پڑھے. قدرت اللہ شہاب پاکستان کے بہت ہی زیادہ ڈیکوریٹڈ اور ٹرسٹڈ قسم کے بیوروکریٹک افسر رہے ہیں، چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں پاکستان کے. انہوں نے اپنی کتاب میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ میں جب چیف سیکرٹری تھا بھٹو کا، اور وہاں پہ غالباً لاہور میں موری گیٹ میں کوئی جلسہ کرنا تھا بھٹو صاحب نے، تو ڈی سی صاحب کو آرڈر ہوا اور ڈی سی صاحب جو ہے وہ بسوں میں بھر بھر کے لوگوں کو لے کر آئے اور وہاں پہ جلسہ کروایا. وہ جلسہ گو کے ہو گیا، لیکن اس پر بھی بھٹو صاحب اتنے خوش نہیں تھے، تو انہوں نے کچھ باتیں کی. بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی فوجی اشرافیہ اور پاکستان کی جو بیوروکریٹک اشرافیہ ہے، یہ مل کر پاکستان میں ایسے لوگوں کو لانچ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو آگے لے کے آتے ہیں، جس کے اندر پاکستان کا میڈیا بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے، کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے جو مفادات ہیں ان کو ہر حال میں مقدم رکھیں. ایسے لوگوں کو لایا کیوں جاتا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں جی او بھٹو کی تو بڑی جڑیں تھیں عوام میں. میں آپ کو سر چیلنج سے کہتا ہوں، اگر بھٹو کی جڑیں عوام میں ہوتی نا تو سب سے پہلے اس کی پارٹی میں ڈیموکریسی ہوتی. کوئی اسے ٹانگ نہیں سکتا تھا اگر ذوالفقار علی بھٹو کی جڑیں عوام میں ہوتی. یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ ایشو ہے ہی اس لیے، دیکھیں شیخ مجیب کو آپ نے جو کہنا ہے کہے، بنگالیوں کو آپ نے جو گالیاں دینی ہے دیں، لیکن شیخ مجیب میں اور بھٹو میں بنیادی طور پہ فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ شیخ مجیب جو تھا وہ اصل میں ڈیموکریٹک لیڈر تھا. وہ ورکنگ کلاس سے بالکل لو لیول سے اٹھ کر اوپر تک آیا تھا، اور اس نے اپنی ایک نیشنل پالیٹکس کے اندر اسپیس کریٹ کی تھی اور جگہ بنائی تھی اور سارا کچھ کیا تھا. یہ بات ہماری عوام کو سمجھنی پڑے گی، لا محالہ سمجھنی پڑے گی کہ جب تک آپ جمہوری لیڈر کو نہیں لے کر آئیں گے جو اس کی پارٹی میں جمہوریت ہو، جو جمہوریت کے اصولوں کا یعنی کہ جیتا جاگتا ثبوت ہو، خواہ اس کے نظریات کچھ بھی ہوں، جب تک آپ ملک کے اندر تبدیلی نہیں لا سکیں گے. عمران خان، آپ کو لگتا ہے عمران خان کی پارٹی میں جمہوریت تھی، پی ٹی آئی میں جمہوریت تھی؟ آپ کو پتہ ہے اگر پی ٹی آئی میں جمہوریت ہوتی تو آج پی ٹی آئی کا صدر مخدوم جاوید ہاشمی صاحب ہوتا ہے. اڑ گئی بتی، اڑ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے وہ مخدوم جاوید ہاشمی ہے، اور اس کو عمران خان صاحب نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جو ہے وہ اپنی اس سے یعنی کہ اپنی پارٹی سے الگ کر دیا تھا. اسی پارٹی کے اندر جسٹس وجی الدین صاحب نے، جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب نے جب کرپشن پکڑی، وہ الیکشن ٹریبیونل کے سربراہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ پیسے دے دے کر اپنے لوگوں کو الیکٹ کروا رہے ہیں اہم پوزیشنز پر. جہانگیر ترین کے لوگ کیا الیکٹ کروا رہے ہیں؟ جہانگیر ترین سے زیادہ پیسہ کس کے پاس ہے؟ وہ سارے کے سارے پیسہ چلا رہے ہیں، اور سارا کچھ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ پارٹی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہوتے ہیں، جب آپ اس ایڈمنسٹریشن میں اپنے لوگ لگا دیتے ہیں تو پھر آپ کا الیکٹ ہونا آسان ہو جاتا ہے. تو جب جہانگیر ترین صاحب نے ایڈمنسٹریشن میں اپنے لوگ لگائے اور اپنے لوگوں کو پیسے دے دلا کر ووٹ ڈلوائے تو جسٹس وجی الدین صاحب نے اس کو پکڑ لیا. جب انہوں نے عمران خان کو رپورٹ کیا، اپنی رپورٹ بنا کے بھیجی، تو بجائے اس کے کہ عمران خان جہانگیر ترین کو نکالتے، انہوں نے جسٹس وجی الدین کو ہی پارٹی سے نکال دیا. اچھا، اب یہ جو واقعہ میں نے ایک اسپیسیفک واقعہ آپ کو کوٹ کیا ہے نا، اس سے اس خیال کو تقویت پہنچتی ہے، اس خیال کو توانائی ملتی ہے کہ باجوہ صاحب اور ثاقب نثار اور عمران خان جو ابھی پچھلے دنوں ایک فیاسکو چلا ہوا ہے نا، چلا ہوا ہے کیا بلکہ تو اب ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے جو ہے وہ عمران خان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جہانگیر ترین کو سزا دے دی تھی، اور پھر باجوہ صاحب کے کہنے پر بیسیکلی انہوں نے پہلے تو کوشش یہ تھی کہ دونوں ہی نااہل نہ ہوں، لیکن جب ثاقب نثار صاحب نے کہا نہیں دو نہیں میں دوں گا اتنی قیمت میں ایک لے جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم جہانگیر ترین کو پھر بعد میں بچا لیں گے، جو جاوید چودھری نے کالم لکھا تھا. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ جس پارٹی سے بھی ہیں، آپ پارٹی کے اندر جمہوریت کا مطالبہ کریں. آپ کہیں بھائی کہ تم الیکشن کراؤ. عمران خان کہتا ہے جی ملک میں الیکشن کرائیں حالات تبدیل ہو جائیں گے. عمران خان اپنی پارٹی میں الیکشن کیوں نہیں کراتا؟ عمران خان جتنا عرصہ زخمی رہا ہے، مجھے بتائیں قائم مقام صدر کون تھا پیپلز پارٹی اس کا، پاکستان تحریک انصاف کا؟ ویسے تو پیپلز پارٹی کا بھی قائم مقام صدر کون ہے؟ اگر زرداری بلاول نہ ہو
تو تیسرا نام کس کا آتا ہے؟ اگر نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز نہ ہو، یا حمزہ شہباز نہ ہو، یا سلیمان شہباز نہ ہو، تو چوتھا، پانچواں، چھٹا نام کس کا آتا ہے؟ تو دیکھیں، جب اگر آپ ملک کے اندر تبدیلی لانے کے خواہاں ہیں اور نیک نیتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ملک کے اندر تبدیلی آنی چاہیے ہے، تو آپ اپنی پارٹی کے اندر سب سے پہلے خود جمہوریت کا مطالبہ کریں. میں اس ریٹورک میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ جماعت اسلامی میں سب سے زیادہ جمہوریت ہے. اگر میں کہوں گا تو آپ کو کیا پہلی دفعہ یہ بات پتہ لگے گی؟ اگر میں نہیں کہوں گا تو آپ کو کیا معلوم نہیں ہوگا؟ پچھلے دنوں مشتاق صاحب ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے، سینیٹر مشتاق احمد خان، سنے وہ کیا کہہ کے گئے. مگر سر مجھے ایک بات بتائیے، یہ ایک بڑی آئرنی ہوتی ہے، جماعت اسلامی ایک بڑا زبردست ایک ادارہ ہے سیاست کے اندر، پارٹیز کے اندر، جو ایک بڑا منظم ادارہ ہے، اینڈ ون آف دا فیو پارٹیز جس کے اندر ایک بڑا آپ کو ٹریڈیشنل ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ پارٹی میں کون اوپر آئے گا. اٹس ناٹ لائک کہ فلاں کے بیٹے ہیں تو وہ فلاں کے بچے ہی آگے آئیں گے، جو کہ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. آئی وڈ سے ان اے وے اٹس ویری کلوز ٹو دا برٹش ماڈل جو کہ وہاں پہ پارٹیز کا ہوتا ہے. مگر جماعت اسلامی کبھی پاور میں کیوں نہیں آ پائی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. پہلے تو میں آپ کی یہ تصحیح کر لوں، برٹش سسٹم سے کلوز نہیں ہے، یہ اسلام سے کلوز ہے. یہ ہمارے اسلام کے اصول تھے جو برٹش نے لیے تھے. ٹھیک ہے، بدقسمتی سے اب ہم سے برٹش مطلب اس کو ٹریڈ مارک ان کا بن گیا. دیکھیں، بلکہ صرف یہ نہیں ہے، جماعت اسلامی میں انٹرنل ڈیموکریسی سب سے زیادہ ہے. بالکل. جماعت اسلامی والنٹیئرزم ہے. جماعت اسلامی میں ڈی این اے کی بنیاد پہ لیڈرشپ نہیں ملتا، میرٹوکریسی ہے. جماعت اسلامی کا خدمت کا ایک انڈیپینڈنٹ آٹونومس سسٹم ہے خدمت کا، اور جس کے سب اعتراف کرتے ہیں. اچھا، جماعت اسلامی کے کوئی 1500 سے لے کر 2000 تک لوگ ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز، ڈسٹرکٹ ناظم، تحصیل ناظم، کراچی میئر بنے، کسی کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہیں. بالکل للی وائٹ ٹرانسپیرنٹ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر یہ جماعت کیوں اقتدار میں نہیں آتی؟ لوگ ان کو اقتدار کیوں نہیں دیتے؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. نہیں سر، آپ ووٹ دیتے ہیں جماعت کو؟ نہیں، میں نے نہیں دیا ہوا. کیوں نہیں دیتے؟ جب ایک پارٹی ایسی موجود ہے کہ جس کے اندر اتنی انٹرنل ڈیموکریسی، اتنی ٹرانسپیرنسی، اتنی میرٹوکریسی، اتنی خدمت، باقی لوگ تو لیتے ہیں، جماعت دیتی ہے. اب آپ نے یہ کلپ دیکھا نا، اب اس میں سینیٹر مشتاق خان نے باتیں کی ہیں ضرور، لیکن اصل بات جو ہے وہ تو واسع چودھری نے کی ہے. مجھے بتائیں کیا واسع چودھری نے، یا جو لوگ بھی اس وقت اسٹیج پہ موجود تھے، یا جو لوگ بھی آڈینس میں موجود تھے، ان میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا تھا جو اس بات سے اختلاف کر سکے کہ جماعت اسلامی کے اندر جمہوریت نہیں ہے، جماعت اسلامی کے اندر دیانت نہیں ہے، جماعت اسلامی کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے جماعت اسلامی کو ووٹ ڈال دیں، لیکن میں آپ کو یہ بات باور کروا رہا ہوں، سمجھا نہیں رہا، باور کرا رہا ہوں، اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ آپ کے سامنے جب ایک ایسی پارٹی آتی ہے جو کہ جمہوری اصولوں پہ چلتی ہو، جمہوریت اس کے رگ و پے کے اندر ہو، جو دیانتداری کا پاکستان کے اندر کم از کم دیانتداری کا استعارہ ہو، اور باقی دنیا میں آپ جو چاہے اس کو کہتے رہیں. سیاسی غلطیاں انہوں نے کی ہوں گی، لیکن آپ لوگ انہیں کیوں ووٹ نہیں دیتے؟ تو جو آپ کا جواب ہے وہی واسع چودھری کا بھی تھا، اور وہی باقی پاکستانیوں کا بھی جواب ہے. مثلاً اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم خود فی نفس ہی جمہوریت کے صرف نام لیوا ہے، لیکن ہم اپنے طور پر اپنی پسند اور ناپسند کو مقدم رکھتے ہیں ہر چیز کے اندر. ہم اپنی خواہش کے اوپر، بلکہ بعض وقت تو خواہش بھی نہیں، ہم اپنے خیال کے اوپر جا کر لوگوں کو الیکٹ کر لیتے ہیں، اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جو حفیظ شیخ اب آیا ہے نا وزیر خزانہ، اس نے اس دفعہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی گل کھلا دینا ہے، ایسا کوئی کام کرے گا یہ کہ دنیا حیران رہ جائے گی. پھر دنیا حیران ہوئی نا. یہی حفیظ شیخ تھا نا زرداری کے دور میں جس نے اکانومی کا بٹا بٹھا دیا تھا، جس وقت 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی زرداری صاحب کے دور میں. یہ حفیظ شیخ اس وقت ان کا وزیر خزانہ تھا. اسی حفیظ شیخ کو اٹھا کے عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی پارٹی میں لے آئے اور اس کو اٹھا کے وزیر خزانہ بنا دیا. اور جس نے پہلے ماضی میں بٹا بٹھایا ہوا تھا اس نے اب آگے بٹا کیا اٹھانا تھا بھائی، اس نے اور بٹا بٹھا دیا. جو جی ڈی پی 6% پہ تھی وہ مائنس پہ لا کے پہلے سال میں اس نے چھوڑی، پھر اسے ہٹا کے شوکت ترین کو لے آئے. شوکت ترین کی آڈیو ویڈیو جو بھی آئی وہ آپ نے سب نے سنی کہ شوکت ترین کہہ رہا ہے کہ بھاڑ میں جائے پاکستان، ہم نے ہر حال میں چیئرمین کو بچانا ہے. تو اپنی پرائرٹیز کو آپ خود ٹھیک کریں. یہ نیا سال ہے، آج دوسرا ہی دن ہے، آج سے ہی عہد کریں کہ یار نہیں، کچھ اپنے ذاتی اصول بنائیں اور ان اصولوں پہ کاربند ہو جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوری نظام ٹھیک ہے، ملک کے اندر کوئی پارٹی ایسی ہے جو کہ واقعی دیانتدار ہے، جو کہ واقعی میں ٹرانسپیرنٹ ہے، جو کہ حقیقی معنوں میں جس کے اپنے اندر جمہوریت ہے، تو اس کو سپورٹ کریں، ہر حال میں سپورٹ کریں.
بس اتنی سی آج کی آپ سے گزارش تھی. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. تب اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نے کے بعد.